اس میں پہلا برانچ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے بائیولوجی، جسے ہم حیاتیات بھی کہتے ہیں۔ جاندار اشیاء کے مطالعے کے اس علم کو حیاتیات کہتے ہیں، یعنی ایسے ہی سائنس کی برانچ جس میں صرف اور صرف جانداروں کے بارے میں مطالعہ کیا جائے اسے بائیولوجی کا نام دیا جاتا ہے، اردو میں حیاتیات کہتے ہیں۔ فزکس جسے اردو میں طبیعیات کہتے ہیں، سائنس کی وہ شاخ جو قوت اور توانائی سے بحث کرتی ہے طبیعیات کہلاتی ہے، اردو میں سے طبیعیات کہتے ہیں، طبیعت کی جمع طبیعات، اور اس میں مختلف قوتوں اور توانائی کے بارے میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے اور یہ کس قسم کی ہیں، تو اس کو فزکس کے کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک کیمسٹری جسے کیمیا کہتے ہیں اردو میں، تو اشیاء کا مطالعہ میں یہ دیکھنا کہ وہ حقیقت میں کس طرح بنی ہوئی ہے اور انہیں کس طرح نئی اشیاء میں بدلا جا سکتا ہے، اس قسم کے علم کو کیمیا کہا جاتا ہے۔ یعنی اشیاء کے بننے کی اصل ماہیت کیا ہے، اس میں کون سے کیمیکل استعمال ہوئے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں ہمارے جسم میں یا دنیا میں، اسے اس سائنس کی اس برانچ کو جس میں یہ مطالعہ کیا جاتا ہے اسے کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جیولوجی جسے اردو میں ارضیات کہتے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کی اسکرین پر۔ سائنس کی وہ شاخ جس میں زمین کی سطح کی مختلف تہوں کی تاریخ، ان کی ماہیت، ان کی ترتیب اور زمین میں ان کی تبدیلی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، علم ارضیات کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں ہماری زمین جو ہے مختلف تہوں پر مشتمل ہے، ظاہر اس کی اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہم اس سے کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس میں کون کون سی نعمتیں رکھی ہیں، تو اس کی جانچ پڑتال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو زمین کی معلومات ہم سائنس کی جس برانچ سے حاصل کرتے ہیں اسے جیولوجی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے اسٹرونومی، جسے ہم فلکیات کہتے ہیں، جس میں ہم اپنے سیارے زمین کا ربط دوسرے فلکی اجسام جسے سورج، چاند، ستاروں سے معلوم کرتے ہیں، اسے اسٹرونومی کہتے ہیں، فلکیات کہتے ہیں۔ ظاہر یہ تمام نشانیاں رب نے ہمارے لیے اس لیے رکھی ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر ہم مختلف چیزوں کا اندازہ لگا سکیں، جیسے کہ دن کا ہونا، رات کا ہونا، رات کا اندھیرا نہ ہونا، اور زمین پر اتنا اندھیرا نہ ہونا کہ جس میں ہمارے لیے پریشانی ہو۔ اس کے لیے اللہ نے چاند اور تاروں کو آسمان پر رکھا ہے جس کی روشنی سے زمین اتنی اندھیری نہیں ہوتی کہ ہم خوف زدہ ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، سائنسدان اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کس طرح سے مددگار ہوتے ہیں۔ تو سائنس کی جس برانچ میں ان تمام چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسے علم فلکیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا ٹاپک جو آپ کو بتا رہا ہے یا برانچ ہے وہ ہے میٹرولوجی، جسے ہم کہتے ہیں سائنس کی وہ شاخ جو زمین کی فضا کی کیفیت اور موسم کے بارے میں بتاتی ہے، میٹرولوجی کہلاتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے ہم جس ہوا میں رہتے ہیں مختلف تہوں میں پائی جاتی ہے یہ، اور مختلف تہوں میں کیا کیفیت پائی جاتی ہے، ان کی کیا خصوصیت ہے، اس کا مطالعہ سائنس کی اس برانچ میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے زولوجی، جانوروں کے مطالعے کی سائنس کو حیوانیات کہتے ہیں، اسے اردو میں حیوانیات بھی کہتے ہیں۔ یعنی سائنس کی وہ برانچ جس میں صرف اور صرف جانوروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسے زولوجی کہا جاتا ہے۔ جیسے زو ہم جیسے کہتے ہیں، چڑیا گھر اردو میں کہتے ہیں، تو زو زولوجی سے بھی جانا جاتا ہے جس میں صرف اور صرف جانوروں کے خصوصیت کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جانداروں کی اگلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے پودے، تو اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے ذرا دیکھیں۔ پودوں کے مطالعے کی سائنس کو علم نباتیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی پودوں کے علم کو سائنس کی جس برانچ میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، وہ نباتیات ہے۔ اس کے بعد ہے سائنس کا ایک اور برانچ جسے حیاتیات یا بائیولوجی کی تیسری قسم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جسے عام طور پر خرد بینی حیاتیات یا مائکرو بائیولوجی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں جو کہ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس میں بیکٹیریا اور دوسرے چھوٹے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ سائنس کی آخری برانچ جو ہے وہ غذا اور غذائیت کے بارے میں، جسے انگلش میں فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے نام سے جانتے ہیں۔ غذا اور غذائیت کے اجزاء کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے اس میں، اور غذا میں کسی بھی قسم کی کمی کے اثرات کا مطالعہ بھی سائنس کے اسی برانچ میں کیا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا یہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔